مجھے یاد ہے شہباز شریف کی سپیچ آنے سے پہلے کہ 6 مہینے میں ملک کو ٹھیک کر دوں گا. فکر نہ کریں، میں وہ پنجاب سپیڈ جیسی تھی وہ میں ملک ٹھیک کر دوں گا. ایک تو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑے اربوں روپیہ ٹیکس پیئر کا خرچ کر کے اپنا امیج بنایا ہوا تھا نا کہ یہ کوئی بہت بڑا جینیس ہے، یہ تو ایکسپوز ہو گیا. دوسری چیز، وہ اسحاق ڈار وہ بڑا اس کے سارے کیسز معاف کیے، ساری کرپشن کے کیسز اس کے دھوئے، اس کو ڈرائی کلین کیا، پھر NRO 2 دے کے یہاں بلایا، تو وہ بھی ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ وہ کتنے پانی میں ہے. اس لیے جیسے ہی آپ کے الیکشنز اور مینڈیٹ آئے گا وہ پھر پہلا سٹیپ ہوگا. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان میں رول آف لا ہے. اکانومی کنیکٹڈ ہے رول آف لا کے ساتھ. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جناب مجھے جو جنرل باجوہ وہ ہر چیز کے ہر فن مولا بن گئے تھے، تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ اکانومی کے اوپر کانسنٹریٹ کریں، یہ احتساب کو بھول جائیں، یہ اکاؤنٹیبلٹی بھول جائیں. ان کو یہی نہیں پتا آج تک کہ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لو، جن ملکوں کے اندر کلین گورننس ہے، رول آف لا ہے، وہ خوشحال ہیں. اور جن ملکوں میں یہاں NRO دیا جاتا ہے بڑے ڈاکوؤں کو اور بیچارے چھوٹے چوروں کو پکڑا جاتا ہے، وہاں سارے ملکوں میں غربت ہے. رول آف لا کنیکٹڈ ہے خوشحالی کے ساتھ. دنیا کے اندر جدھر بھی خوشحالی آئی ہے پہلے رول آف لا آیا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک میں ڈاکے مارے جائے، جو ایلیٹ ہو وہ اوپر بیٹھ کے ملک چوری کرے اور آپ سمجھے کہ ملک ترقی کر جائے گا. یہ کبھی نہیں ہوا. اور اگر یہ ہوتا تو یہ دونوں جو خاندان 30 سال اس ملک کے اوپر مسلط رہے ہیں تو ان کو ملک کو ٹھیک کر دینا چاہیے تھا. ان کے دور میں ہی تو سارے قرضے چڑھے ہیں. تو یہ کسی کا اگر خیال ہے، اور یہ سیلف سٹائل، کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اتنی پاور آ جائے جو ایک جنرل باجوہ کے پاس تھی، تو وہ سمجھتے ہیں وہ ہر فن مولا، وہ ہر چیز کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. تو ہمیں لیکچر دیے جا رہے تھے کہ نہیں جی ان کو NRO دے دو اور آپ صرف اکانومی پہ کانسنٹریٹ کرو. میں یاد ان کو کروایا کہ چائنا نے 450 وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے. جو دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہے اکانومی، اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ 450 وزیروں کو پچھلے 7-8 سال میں جیلوں میں ڈالو. اس لیے رول آف لا کنیکٹڈ ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو سب سے بڑی ریسورس ہے اوورسیز پاکستانی ہے. میرا ان سے سب سے دیر 30 سال تک رابطہ ہے. انہوں نے شوکت خانہ میں مدد کی، نمل یونیورسٹی میں، PTI کو جس کو فورن فنڈنگ کہتے ہیں، وہ اوورسیز پاکستانی مدد کرتے ہیں. وہ سب سے زیادہ جذبہ رکھتے ہیں. ان کی انویسٹمنٹ نہیں آتی پاکستان میں. وہ پلاٹس خرید لیتے ہیں لیکن انویسٹ نہیں کرتے انڈسٹری میں اور بزنسز میں، کیونکہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہے. پاکستان کے انصاف کے نظام پہ کانفیڈنس نہیں ہے. اور میں مڈل ٹیئر انویسٹرز کی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے انویسٹرز نہیں. اور اگر ہمارے پاس 1 کروڑ میں سے میں کہتا ہوں 5 لاکھ پاکستانی بھی انویسٹ کرنا شروع کریں، آپ امیجن کریں کہ کتنی انفلو آگے ڈالرز کی ہمارے ملک میں. تو اس کے لیے کانٹریکٹ انفورسمنٹ چاہیے، اس کے لیے رول آف لا چاہیے، اس کے لیے ایک کانفیڈنس چاہیے ہمارے ملک کے انصاف کے نظام پہ. تو یہ کنیکٹڈ ہے خوشحالی سے. آپ نے میرے سے بار بار سوال پوچھتے جی آپ کے پاس کیا اس کا حل ہے، یہ جو آپ دلدل میں ملک پھنسا دیا. تو حل یہ ہے کہ پاکستان کو ایسے چلانا پڑے گا جو آج تک ہم نے نہیں چلایا. ہمیں وہ سٹیپس اٹھانے پڑیں گے. ہم نے کبھی رول آف لا اسٹیبلش نہیں کیا. مارشل لا آتا ہے تو وہ قانون توڑ کے آتا ہے. اور یہ جو 2 خاندان ہیں ان کی مجبوری ہے اداروں کو کمزور کرنا، کیونکہ یہ چوری نہیں کر سکتے. اگر آپ کے ادارے مضبوط ہو یہ چوری کیسے کریں گے؟ جو اسرائیل کا پرائم منسٹر تھا اس کو پولیس نے آ کے اس کے اگینسٹ کرپشن کیس کر کے اس کو چارج کر دیا، کیونکہ وہ ان کے ادارے مضبوط ہیں. اور یہ نہیں کہ یہ جو یورپ کے اور یہ امریکہ کے لوگ ہمارے سے زیادہ ایماندار ہیں. وہاں کے ادارے ایسے ہیں کہ کوئی چوری نہیں کر سکتا. وہ اداروں کا خوف ہے ان کو. یہاں آتے ساتھ ہی سب سے پہلے تو ادارے ختم کیے. ہم نے اداروں کے اندر میرٹ لے کے آئے. انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے FIA ختم کی، کیونکہ شہباز شریف کے کیسز تھے اربوں روپے کے، اس کو ختم کیا. اس کے اوپر آدمی، اور اس کا اب صرف کام ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن. پھر انہوں نے نیب ختم کی، اس کے TT کے کیس تھے اور ان سارے چوروں کے کیسز تھے.
ساروں نے اپنے کیسز امینڈمنٹ نیب کر کے ختم کیے اور انہوں نے وائٹ کالر کرائم پکڑنا ناممکن ہو گیا آج پاکستان میں. جو نیب امینڈمنٹس کیے ہیں آپ پکڑ ہی نہیں سکتے وائٹ کالر کرمنل کو. اور پبلک آفس ہولڈر, میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے اپنے خاندان کے نام پہ رکھ دوں ایز پرائم منسٹر, مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا. اب میں پوچھ ہی نہیں سکتا کہ جی آپ کے بچے کس طرح اربوں پتی بن گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے امینڈمنٹ پاس کر دی ہے. اوپر سے میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیجوں اور پتہ بھی چل جائے کہ میں نے باہر ایک, جس طرح اسحاق ڈار کے پورے دبئی کے اندر وہ ٹاورز ہیں $100 ملین کے, پتہ ہی نہیں چل سکتا. میں اگر کہوں کہ جی وہ دبئی سے انفارمیشن آ رہی ہے $100 ملین کے ٹاور ہیں, انہوں نے کہا جی باہر سے جو ایویڈنس آئے گی وہ ان ایڈمیسیبل ہے. سو یعنی کہ آپ نے لائسنس دے دیا بڑے چوروں کو. تو میں پھر سے کہتا ہوں, رول آف لا سیکنڈ سٹیپ ہے, الیکشنز فرسٹ, رول آف لا سیکنڈ سٹیپ. تیسرا, یہ جو شوکت نے بات کی, ریسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی. یہ جو بڑے بڑے ہمارے گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں ان کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ اتنا زیادہ پیسہ اس وقت کھا رہے ہیں. پھر ہماری جو گورننس سسٹم ہے اس کو بالکل اس میں چینجز لانے پڑیں گے, کیونکہ یہ بھی ایک, جب تک ہم اپنا گورننس سسٹم کو میریٹوکریسی نہ لے کے آئیں اور ساروں کو ڈائریکٹ کریں کہ نیشنل انٹرسٹ اس وقت کیا ہے, اور وہ ہے کہ ایکسپورٹس بڑھائیں اور اپنی آمدنی بڑھائیں, فیسیلیٹیٹ کریں, انویسٹرز کو کریں, یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں, جو ہم نے بڑی کوشش کی تھی. اسمال اور میڈیم انڈسٹری وہ بیک بون ہے, اس کے لیے اتنی مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں کہ وہ بیچارے وہ اٹھ ہی نہیں سکتے. ان کے لیے ہم نے ساری یہ جو گلوٹین کیے تھے, ہم نے جو ریگولیشنز ختم کیے تھے, ان کے لیے آسانیاں وہ کرتے جا رہے تھے. جب تک ہم اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو نہیں اٹھاتے, اور وہ بیک بون ہے امپلائمنٹ کے لیے بھی, اور پھر ساری دنیا کے اندر ادھر سے ویلتھ کریشن جو کرنی ہے وہاں سے, تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یہ وہ سٹیپس ہیں. اور پھر میں پاکستان کا ٹورزم پوٹینشل ہے وہ ہم بدقسمتی سے وہ پھر کووڈ آ گیا تو ساری دنیا میں ٹورزم کولیپس کر گئی. ٹورزم پاکستان کا اتنا بڑا پوٹینشل ہے, اور میں نے یہاں آسٹریا سے وہ آیا ایکسپرٹ ہے ریزورٹس کا, آسٹریا میں سکینگ کے وہ ایکسپرٹس ہیں, اس نے مجھے کہا کہ پاکستان دنیا کا سکینگ کیپٹل بن سکتا ہے, کیونکہ ہمارے پہاڑ بڑے اونچے ہیں تو وہاں برف بڑی دیر تک رہتی ہے. تو اس نے مجھے, اور پورا پلان بنا رہے تھے کیسے سکینگ ریزورٹس. تو یہاں پاکستان میں ہمارے پاس ٹورزم کے اندر اتنا ان ٹیپ پوٹینشل ہے, سارا ہمارا جو سمندر ہے اس کے ساتھ ساتھ زبردست پوٹینشل بنا ہوا ہے. سو ٹورزم کے اوپر, کیونکہ وہاں سے ڈالرز آئیں گے باہر سے, اور میں بات کر رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ سے, جو مڈل ایسٹ ہے وہ لوگ مسلمان ملکوں میں جانا چاہیں گے ٹورزم کے لیے. اس وقت وہ جاتے ہیں آذربائیجان, لیکن جو پاکستان ہے اس میں بہت مڈل ایسٹ کے لیے بڑی اٹریکٹو پہاڑ ایسے ہیں جو بڑا انٹرسٹ تو ہم کر سکتے ہیں. تو ٹورزم کے اوپر اسپیشل زون بنانے پڑیں گے, ٹورزم زونز, اور یہاں سے ہم بہت زیادہ ڈالر انکم اپنی بڑھا سکتے ہیں. لیکن پھر, اور یہ جو ہمارے اسپیشل اکنامک زونز ہیں جس کے اندر ہم انڈسٹری کی ری لوکیشن کروا سکتے ہیں چائنا سے. سو یہ فیوچر کے میں آپ کو پلانز بنا رہا ہوں. لیکن اس سب سے آخر میں دو چیزیں, الیکشنز اور رول آف لا, یہ دو چیزوں کے بغیر جدھر آج اللہ نے پاکستان کو کھڑا کر دیا ہے, اس کے بغیر پاکستان کو کوئی نہیں اس مشکل وقت سے نکال سکتا. یہ جو ان کی اب کوشش ہے, انکم ہماری گرتی جا رہی ہے, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, ویلتھ کریشن ہو نہیں رہی, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, جو سارا پاور سیکٹر کے کانٹریکٹس انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں وہ کیپیسٹی پیمنٹس دینی پڑ رہی ہیں. پیسہ ہے نہیں بجلی استعمال کرنے کے لیے, پیسہ ہے نہیں کہ ہم باہر سے جو امپورٹڈ فیول کے اوپر یہ پاور اسٹیشن چلانا ہے وہ ہم چلا نہیں سکتے. تو ایک طرف لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, دوسری طرف کیپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے امپورٹڈ فیول کے لیے. سو پاکستان جدھر آج انہوں نے پھنسایا ہوا ہے اس کے لیے بڑے چینجز کرنے پڑیں گے. جس طرح ہم نے اپنی گورنمنٹ چلانی ہے, لیکن وہ شروع ہوگا فری اینڈ فیئر الیکشن سے, اور پاکستان میں رول آف لا اسٹیبلش کرنا اب ناگزیر ہو چکا ہے. اس کے بغیر ہم اس ملک کو اب ایک آزاد, خود مختار, ساورن, ایک غیرت مند قوم ہم اب نہیں رہ سکتے. ہمیں اگر یہی طریقہ ہے کہ جی بھاگ کے جا کے پیسے مانگو کسی سے, کبھی کسی سے پیسے مانگ رہے ہیں, اپنی عزت کھو رہے ہیں,
اس طرح پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا.